آزاد جموں کشمیر کو علیحدہ ریاست قرار دینے کا ایک فیصلہ دیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ میرا پاس جو فیصلہ ہے اصل میں وہ یہ تھا کہ گلگت کے لوگوں نے یہاں پاکستان کی سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں کافی درخواستیں پیش کیں کہ وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں اور وہاں پر FCR جو ہے اس کا نفاذ ہے اور وہ اپنے حقوق سے بالکل لاچار ہیں اور ان کو حقوق ملنے چاہیے. لیکن جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیے جی کہ چونکہ گلگت بلتستان جو ہے یہ جموں کشمیر کا حصہ ہے اور پاکستان کی عدالتیں جو ہیں پاکستان کے آئین کے تحت کام کرتی ہیں اور پاکستان کا آئین جو ہے اس کا ایک آرٹیکل ہے 257، وہ یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ابھی ہونا ہے اور جب جموں کشمیر کے عوام جو ہیں رائے شماری میں علاقے پاکستان کا فیصلہ کریں گے تب پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا تعین ہوگا. تو اس پاکستان کے آئین کی روشنی میں پاکستان کی عدالتوں نے جب ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھا اور ان کی درخواستیں خارج ہوگی تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہائی کورٹ جو آزاد کشمیر کا ہے اس میں انہوں نے درخواست دائر کی. تو اس میں ان کے 3 پوائنٹ جو تھے وہ بنیادی تھے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جموں کشمیر ریاست کا حصہ ہیں اور نمبر 2 یہ علاقے جتنے ہیں گلگت بلتستان جو ہے جیسے آزاد کشمیر ہے یہ خود انہوں نے آزاد کروائے ہیں اور جو حیثیت آزاد کشمیر میں عوام کے حقوق کی ہے ان کو بھی وہی حیثیت ملنی چاہیے اور جو ان کے حقوق ہیں ہر شعبے میں وہ اس کے حقدار ہیں. تو لہذا اس کو انٹیگریٹ کر کے آزاد کشمیر کا حصہ بنایا جائے. تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ آزاد کشمیر حکومت قائم ہوئی 24 اکتوبر کو تو اس وقت گلگت بلتستان جو ہے یہ اس حکومت کے ماتحت تھا، بلکہ گلگت بلتستان کے جتنے لوگ ڈورگر زمانے کے سابق ملازم تھے وہ پینشن جو ہے مظفر آباد کے خزانے سے وصول کرتے تھے. تو یہ سلسلہ وہاں چل رہا تھا. تو ہوا یہ کہ 28 اپریل 1949 کو جب یہ فیصلہ ہو گیا ریاست میں رائے شماری ہونی ہے تو اچانک پاکستان میں جو ایک منسٹر تھے غورمانی صاحب جن کو منسٹر بے محکمہ کہتے تھے وہ یہاں راولپنڈی میں بیٹھتے تھے شہزادہ کوٹھی میں. تو ان نے ہمارے صدر جو ابراہیم خان صاحب تھے اور مسلم کانفرنس کے جو چیف آرگنائزر تھے ہمارے پریزیڈنٹ تھے چودھری غلام باز صاحب مرحوم، ان دونوں کو بلا کر کہا جی کہ یہ اختیارات جو ہیں گلگت بلتستان کے آزاد کشمیر کی فوج کے تحریک آزادی کے یہ ہمارے سپرد کر دیں. تو اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوا جس کا نام اوپر لکھو ارینجمنٹ آف ایڈمنسٹریشن. تو وہ اس کے تحت یہ تمام علاقے جو تھے گلگت بلتستان کے یہ بھی پاکستان کے سپرد ہو گئے اور آزاد کشمیر کی جو ریگولر فورس تھی وہ اس کا GHQ بھی اس کی تمام کمانڈ جو تھی وہ بھی پاکستان کے سپرد ہو گئی. حتیٰ کہ تحریک آزادی جو ہے جو کہ سیکورٹی کونسل میں ہمارا کیس چل رہا تھا وہ بھی پاکستان کی تحویل میں دے دیا گیا. تو تب سے آزاد کشمیر حکومت جو ہے یہ تو بے اختیار ہو گئی اور وہ لوگ جو تھے وہاں پر انتظامی امور جتنے تھے وہ پاکستان کے ماتحت ہو گئے وزارت امور کشمیر کے تحت اور پاکستان کی چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا وہاں فوج جو ہے اس کا کنٹرول تھا. تو یہ فوج اور وزارت امور کشمیر نے وہاں پر FCR لاگو کیا. حالانکہ FCR جو ہے وہ وہاں لاگو نہیں ہو سکتا تھا چونکہ وہ جموں کشمیر جو ہے پاکستان کے ساتھ نہیں تھا. FCR پاکستان کا قانون تھا. تو اس پس منظر میں جب انہوں نے کیس دائر کیا تو میں نے گورنمنٹ پاکستان کو نوٹس بھی دیا اور پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل جو تھے وہ اگر کیس میں پیش ہوتے تھے پاکستان نے جواب دعویٰ دیا، آزاد کشمیر حکومت نے جواب دعویٰ دیا. تو انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ جموں کشمیر کا حصہ ہے. تاہم نے کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے اس میں ہائی کورٹ جو ہے اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے سننے کے بعد تمام تاریخی حقائق جو ہمارے قوانین تھے اس کی روشنی میں اور آزاد کشمیر کے جو ہمارا عبوری آئین ہے اس کی روشنی میں اور پاکستان کے آئین کی روشنی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کے ماتحت ایسے کیا جائے جیسے کہ یہ 24 اکتوبر کو تھا اور یہاں پر جتنے قوانین نافذ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں بھی نافذ کریں. ان کو آزاد کشمیر کی انتظامیہ جو ہے مقننہ جو ہے عدلیہ جو ہے اس میں بھی حصہ ملنا چاہیے اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں سارے ان کو ملنا چاہیے. بہت زبردست یہ ایک ڈیسیژن جس کی بنیاد پر جس کو ایک ریفرنس کی حیثیت حاصل ہے جو کہ کوٹ کیا جاتا ہے جگہ جگہ پر کہ آزاد جموں کشمیر پاکستان سے علیحدہ ایک ریاست ہے، ایک علیحدہ کنٹری ہے، یہاں کی اپنی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یہاں پہ اپنا قانون ہے. بہت خوبصورت انداز میں ملک صاحب آپ نے بیان کیا. چلیں آپ کو ذرا کچھ کشمیر کی باتیں کر لیں، آزاد کشمیر کی، یہاں کی سیاست کی. حضور والا ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور چودھری طارق فاروق صاحب کے درمیان کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہوا اور اس کے بعد عجیب و غریب قسم کی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر فلوٹ ہو رہی ہیں. کیا وہ دن آئے گا کہ جب ہم کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہی
کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے. یہاں تو فیصلے بنی گالا ہو رہے ہیں, رائے وینڈ ہو رہے ہیں, اور لاڑکانہ میں ہوا کرتے تھے. یہ ہم کس طرح کا فٹ بال بن گئے ہیں تین مختلف قبلوں کے درمیان؟ اب یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے, اور اگر اس پر خود کر بات کی جائے تو اس میں بہت سے قوتیں ناراض بھی ہو جائیں گی, اور جو دوست ہمارے مہربان ہیں وہ خفا بھی ہو جائیں گے, شکایت کا موقع ملے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو نظام ہے یہ مکمل طور پر یہ پاکستان کی گرفت میں ہے. اس کو جموں کشمیر کونسل یا وزارت امور کشمیر یا کہ پاکستان کی فوج سے جو مری میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا اس منگلہ میں بیٹھے ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں. یہ تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس میں. اور یہی کیفیت ہے کہ جو ہماری جہاں پر انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی عمل دخل جو ہوتا ہے باہر سے ہوتا ہے, اور وہاں پر جو ایک پسندیدہ لوگوں کی لسٹ بنتی ہے اسمبلی میں وہی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو لا محالہ پھر یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ چونکہ وہ کسی کے تابع ہیں اور وہ خود آزاد نہیں ہیں اپنے میرٹ پر, نہ وہ اسمبلی میں ہیں اپنے میرٹ پر, نہ وہ حکومت میں ہیں اپنے میرٹ پر, نہ وہ جج ہیں نہ وہ انتظامیہ میں ہیں. تو اس لیے پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کہاں سے طاقت حاصل کرنی ہے, ہمیں کہاں سے حمایت ملنی ہے. تو جہاں سے حمایت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, پھر ان کے مطابق بن جاتے ہیں. اب تو کیفیت یہ ہے کہ پہلے تو یہاں ریاست کی اپنی جماعتیں تھیں, مسلم کانفرنس تھی, لبریشن لیگ تھی یا باقی جماعتیں تھیں, لیکن اب جماعتیں جو ہیں پاکستان کی یہاں پر آ گئی ہیں. پہلے ہندوستان نے آغاز کیا, وہاں پر کانگریس بنی, اس کے بعد بی جے پی بنی, پھر باقی کمیونسٹ پارٹی بنی, دوسری جماعتیں بنی ہیں مقبوضہ کشمیر میں. چونکہ ہندوستان کی تو پالیسی یہ تھی کہ وہ بتدریج ریاست جموں کشمیر کے اپنا تسلط قائم کرے, لیکن پاکستان کی پوزیشن بڑی مختلف تھی. تاہم جب پاکستان نے یہ دیکھا کہ سارا کشمیر ہمیں نہیں مل رہا ہے, ہندوستان اس میں 8 درم ہے, یا پاکستان نے 2 جنگیں بھی کی ہیں لیکن ان کو 1 انچ بھی کشمیر جو ہے کا نہیں مل سکا, بلکہ جو علاقے ملے تھے وہ واپس کرنے پڑ گئے, اور ہندوستان نے جو علاقے حاصل کیے تھے واپس کیے نہیں ہیں معاہدہ شملہ کے تحت. تو پھر پاکستان کے حکمرانوں نے یہی محسوس کیا کہ یہاں پر اپنی جماعتیں بنائیں. پھر یہاں پر پیپل پارٹی بھی بنی, یہاں پر مسلم لیگ نون بھی بنی, پھر یہاں پر جماعت اسلامی بھی بنی, پھر جمعیت علماء اسلام بھی بنی, تحریک انصاف بھی بن گئی. اور اب ظاہر ہے کہ ان کی ہائی کمانڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہے, وہ اسلام آباد بنی گالا میں ہے, وہ لاڑکانہ میں ہے, پھر وہ وہاں پر رائے ونڈ میں ہے, جہاں کہیں ہے ان کی جو سورس ہے طاقت کی وہ وہاں پر پاکستان میں ہے, اور رہی صحیح جو سورس ہے وہ GHQ میں ہے یا کہ اسلام آباد میں ہے. تو لہذا ان کا تابع ہونا پڑتا ہے. اچھا, ایک اور بڑا مزیدار سا سوال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی جو بنائی, پیپلز پارٹی بنانے سے پہلے وہ جنرل ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے جنرل جیلانی صاحب کے دور میں لگایا گیا پودا, ضیاء الحق صاحب کے بہت زیادہ محبوب تھے, بڑی شفقت ان کی حاصل کی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب پہ یہ الزام لگاتی ہیں قوتیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ڈارلنگ ہیں وہ. تو حضور والا, کیا ڈکٹیٹرز کی عسکری نرسریوں اور گملوں کے اندر لگے ہوئے پودے جمہور کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہوئے کچھ عجیب سا نہیں لگتا کانوں کو؟ پاکستان بدقسمتی سے جب بنا نا تو اس وقت بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد اعظم بیمار ہو گئے, اور وہ ان کی وفات جو ہے وہ 11 ستمبر 1948 کو ہوگی. اب پاکستان بننے کے 1 سال بعد قائد اعظم جن نے پاکستان بنایا تھا, جن کی پاکستان کی مطلب سوچ تھی کہ پاکستان کیسی ریاست بنے گی, اور جن نے دنیا بھر کے جتنے بھی اس وقت دانشور آ کر ان کو سوالات کرتے تھے کہ پاکستان نیا ملک بنے گا, کیسا ملک ہوگا, اس کی معیشت کیسی ہوگی, نظام حکومت کیسا ہوگا, وہاں لوگوں کے حقوق کیسے ہوں گے, تو قائد اعظم کے پاس ایک تصور تھا. اور ظاہر ہے جو ان کی تقاریر ہیں اس سے جو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ایک فیئر ویل اسلامک اسٹیٹ ہوگی, اور جس میں کہ لوگوں کے حقوق کا تعین ہوگا, تحفظ ہوگا, اس میں اقلیتیں جو ہیں ان کو بھی برابر کے حقوق ملیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں قائد اعظم کی سوچ میں تھیں. لیکن قائد اعظم چونکہ ان کی زندگی میں نہ ہمارا آئین بن سکا اور نہ ہم آگے بڑھ سکے. پھر اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب جو تھے دوسرے لیڈر ہمارے, ان کو راولپنڈی میں 1951 میں جس کا میں چشمدید گواہ ہوں, 16 اکتوبر کو 1951 میں ان کو شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والوں میں جتنے لوگ انوالو تھے وہ ظاہر ہے اس پاکستان کے لوگ ہی تھے. جیسے گاندھی کو ایک ہندو نے وہاں پر, گوڈسے نے وہاں قتل کیا, اور ایسے ہی ہمارے لیاقت علی خان صاحب کو یہاں شہید کر دیا گیا. اس کے بعد شہادتوں کا سلسلہ یہاں پر جاری رہا ہے. اب بھی بے شمار ایسے موقع آتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آتا ہے. لیکن جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ناظم الدین صاحب تھے جو بنے گورنر جنرل قائد اعظم کے بعد,
اور لیاقت علی خان کے بعد جناب محمد علی بوگرا جو ہیں وہ بن گئے آ کر. پہلے ناظم الدین بنے, ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا کہ پھر بوگرا صاحب کو لایا گیا غلام محمد نے. اب غلام محمد جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک بیوروکریٹ تھا, وہ سیاستدان نہیں تھا. پھر غلام محمد کے بعد چودھری محمد علی صاحب آئے, یہ بھی بیوروکریٹ تھے, یہ بھی سیاستدان نہیں تھے. تو اصل میں سیاستدان جو تھے وہ تو جناب ناظم الدین کے ساتھ, اور آخری سیاستدان جو تھا وہ تھا سہروردی صاحب. سہروردی صاحب نے صرف 6 مہینے پاکستان میں حکومت کی ہے, اور ان کا اشر جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس میں. تو پاکستان میں جب سیاستدان ختم ہو گئے تو یہاں پر حکومت کا تسلط جو ہے وہ کس کے قبضے میں آ گیا؟ سول بیوروکریسی کے قبضے میں. پھر ان نے ایوب خان صاحب جو تھے کمانڈر ان چیف کو, ان کو سٹنگ کمانڈر ان چیف کو انہوں نے ڈیفینس منسٹر بنا دیا. پھر وہ بھی آ گئے. پھر سکندر ریاض مرزا جو تھا اس کو جناب پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا, وہ بھی سابق جرنیل تھا, فوجی تھا وہ بھی. اب یہ فوج اور کی بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی دونوں جو ہیں پاکستان پر تب سے قابض ہیں. اب ایوب خان کا آپ نے نام لیا ہے, پھر آپ نے جنرل جیلانی کا نام لیا ہے, یہ سب اصل میں پاکستان جو ہے. پھر ہم یہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے, اور پھر ایسٹ پاکستان ہمارا درمیان تھا, ایک ہندوستان آتا ہے, یہ جموں پاکستان جو ہے یہ سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا ہے. تو سیکیورٹی جو ہے یہ لامحالہ ذمہ-داری جو ہے یہ فوج کی ہے. تو فوج جو ہے اس کو تسلط یہاں پر حاصل ہو گیا. لہذا آج بھی فوج جو ہے پاکستان کی محافظ بھی فوج, کشمیر کے مسئلے کی تحریک آزادی کی محافظ بھی فوج, اور پاکستان کی معیشت کی بھی محافظ فوج, اور پاکستان کی فارن پالیسی کی محافظ فوج ہے. جس سے اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میری رائے میں چونکہ اس وقت پاکستان جو ہے یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اس کی ایک طرف دیکھیں افغانستان میں طوفان اٹھا ہوا ہے, دوسری طرف جو ہے ہندوستان ہے, پھر چائنا جو ہے بڑی طاقت بیٹھا ہوا ہے, پھر ادھر ایران بیٹھا ہوا ہے. تو پاکستان جس ماحول میں ہے, جس مقام پر ہے, جغرافی لوکیشن جو ہے, اس میں فوج کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. لہذا فوج جو ہے اس کا عمل دخل جو ہے زیادہ ہے. اچھا, آخری ایک بات سر, آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منگلا ڈیم بنا, منگلا ڈیم کے بعد ریزنگ ہوئی, ریزنگ کے بعد بھی اور منگلا ڈیم بنتے ہوئے بھی بہت سے وعدے ہوئے, کم پورے ہوئے. اب نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ وہاں پہ بن رہا ہے, بن چکا ہے, کچھ چیزیں مزید ہو رہی ہیں, اور وہاں پہ دریا جو ہے مظفر آباد کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہمارا دریا سوکھ گیا ہے, اور ٹنل بنا کے اس کو رخ موڑا گیا ہے. کیا کشمیریوں کے جو حقوق ہیں یہاں کی حکومت راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو ان کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ کشمیر کی بدقسمتی یہ ہے کہ میں جب سفارتی معاذ پر لبریشن لیگ کو پروجیکٹ کر رہا تھا تو میں یوکرین جو یہاں پر ایمبیسڈر تھے اسلام آباد میں, میری ان سے میٹنگ ہوئی. تو اس نے مجھے کہا کہ جسٹس ملک کشمیر جو ہے اس میں آزادی بڑی مشکل سے آپ کو ملے گی. میں حیران ہوا, میں نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جن میں پانی بہت زیادہ ہے. اس نے کہا یہ یوکرین ہے, میرا ملک جو ہے اس میں پانی بہت زیادہ ہے, اور ہم کو 400 سال کے بعد آزادی ملی, لیکن اس کے بعد 2-3 سال کے بعد ان کی آزادی پھر دوبارہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا کشمیر میں چونکہ پانی ہے, اور پانی ایک ایسی قوت ہے جو دنیا کے تمام وسائل کو جناب جنم دیتی ہے, تو اس لیے پاکستان جو ہے یا ہندوستان جو ہے کشمیریوں کو آزادی نہیں دیں گے, بلکہ آپ کو بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. تو میں حیران ہوا, بلکہ اس نے مجھے اس کو اتنے یہاں پر معلومات حاصل تھی. اس نے کہا کشمیر کے اندر جو پانی ہے اس کے اندر 86,000 جو میگا واٹ بجلی ہے پیدا ہو سکتی ہے. اس نے مجھے کہا کہ جسٹس ملک تم جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں اس پانی سے بجلی پیدا کر کے اپنے ملک کے تمام عوام کو مفت بجلی دے سکتے ہو. تم یہ بجلی جو ہے یہ پاکستان کو فروخت کر سکتے ہو, ہندوستان کو فروخت کر سکتے ہو, ایران کو فروخت کر سکتے ہو, اور تمہارا سارا بجٹ جو ہے صرف بجلی جو پیدا ہوگی یہاں اس سے پورا ہو سکتا ہے. ایک نیچرل سورس سے ہمارے فارسٹ جو ہیں, ہماری جتنی بھی اور جتنی ہماری جو دہاتیں ہیں جتنی, ان کو سب کو چھوڑ کر کیا فاروق حیدر کو تو نہیں, یہ میرے بات پوری کر رہے ہیں مسئلہ. اب دیکھیں یہ معاہدہ جو ہوا ہے نا, سنتاس معاہدہ جو ہوا ہے, جس میں ہندوستان کو پاکستان یہ رعایت دے دی ہے کہ وہاں اپنے زیر تسلط علاقے میں وہاں بجلی گھر بنائے. اس وقت ہندوستان جو ہے جو اس کا پروجیکٹس ہیں وہ 92 ہیں جو اس نے ہمارے دریاؤں کے اوپر وہاں اس نے بنانے ہیں. اور جان کیری نے پچھلے سال جب ابھی وہ سیکٹری تھا, فارن سیکٹری, تو اس نے وہاں اپنے سینیٹ میں, امریکہ کے سینیٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مستقبل میں اگر کوئی پاکستان ہندوستان کی جنگ ہونی ہے تو وہ کشمیر کے دریاؤں کے پانی کے اوپر ہونی ہے. یعنی ہمارے پانی کی اتنی بڑی اہمیت ہے.
تو اب یہ جو آپ نے جن باتوں کا حوالہ دیا ہے، جو منگلہ ڈیم بنا ہے، اصل میں منگلہ ڈیم جو ہے یہ چودھری محمد علی صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کے زمانے میں شروع ہوا تھا. اس کے بعد فیروز خان نون کے زمانے میں اس پر عمل درآمد جو ہے کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی. یہ ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا تھا. آج کل میں دیکھتا ہوں عمران خان بھی کہتا ہے کہ ایوب خان نے منگلہ ڈیم، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ متاثرین ہیں، یہ ہم اس کے گواہ بھی ہیں، کیونکہ ہماری جائیدادیں ساری جو ہیں اس میں ڈوب گئی ہیں، ہم تو ہر ایک چیز سے واقف ہیں. تو منگلہ ڈیم جو بنا ہے اس کے لیے ایک کنسورشیم بنا تھا، جس کنسورشیم نے پیسہ کنٹریبیوٹ کیا، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے. تو اس کنسورشیم کا سارے پیسے سے منگلہ ڈیم بنا. پاکستان کا منگلہ ڈیم میں ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے. یہ بات جو ہے یہ آن ریکارڈ میں بتانا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. اور منگلہ ڈیم جو ہے اس کا 1967 میں ایوب خان نے افتتاح کیا. تب سے یہاں پر جتنی جنریشن ہو رہی ہے بجلی کی اور جو پانی کا استعمال ہو رہا ہے، نہروں کا پانی جو ہے، اس کا تمام جو ہے معاوضہ جو ہے جموں کشمیر کے، ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ملنا چاہیے. اور یہی ایوب خان نے اس وقت ہمیں ایشورنس کروائی تھی، یہی ایشورنس جو ہے محمد علی چودھری صاحب نے کروائی تھی، یہی ایشورنس جو ہے اس وقت فیروز خان نون نے کروائی تھی. لیکن جو وعدے کیے جاتے ہیں اس پر عمل درآمد کم ہوتا ہے. حالانکہ مسلمان جو ہے اس کو حکم ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، لیکن ہم جیسے مسلمان ہیں ایسے ہی ہمارے وعدے ہیں، تو وعدے پورے نہیں ہوئے. یہی کیفیت اب جو بن رہا ہے نیلم جیلم. میں حیران ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے، جب یہ نون گورنمنٹ تھی وہاں پاکستان میں، تب بھی اس کو فاروق حیدر صاحب کو احساس پیدا نہیں ہوا کہ نہیں، ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. اور یہ تمام جتنی اناگرل ان کی سیریمنی تھی، جب سنگ بنیاد رکھا گیا تب اس میں بھی شامل تھے، جب آتا رہا نواز شریف اس میں بھی شامل ہوتے رہے ہیں. اب عمران خان کی گورنمنٹ آ گیا، اب انہیں اعتراضات شروع کر دیے ہیں. تو ان کے اعتراضات تو جائز ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اعتراضات جو ہیں بڑے دیر کے بعد کیے گئے ہیں. یہ باتیں ساری کی ساری جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، یہ ساری باتیں اس وقت کی جانی چاہیے تھی، تاکہ اس وقت ڈیزائنس کو ایسا کیا جاتا کہ نہ ان کا پانی خشک ہوتا، بلکہ رننگ ریور جو ان کا منصوبہ ہے، یہ جس کے لیے آپ تجویز پیش کرتے ہیں، یہ ایسے ہی قائم ہوتا. تو اب بھی اگر یہ ہو سکتا ہے تو میں ان کی حمایت کروں گا کہ گورنمنٹ پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے، اور وہاں سے جتنی بجلی کی آمدن ہے اس کا حق آزاد کشمیر کا بنتا ہے. جی ناظرین، انتہائی اہم گفتگو جسٹس عبدالمجید ملک صاحب کی آپ نے سنی. خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. جتنی باتیں ہیں ان پہ بہت خلوص کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، پاکستانی عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسی پالیسیز متعارف کروائیں جن سے احساس محرومی نے جنم لیا. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. جو قوم اپنی آزادی کے لیے قبرستان کے قبرستان آباد کر سکتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے کبھی بھی جموں کشمیر کے عوام کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا. ریاست جموں کشمیر دنیا کے نقشے پر انشاءاللہ تعالیٰ آزاد حیثیت میں آئے گی، اور وہ دن آئے گا کہ جب ریاست جموں کشمیر کے لوگ سکھ کا سانس لیں گے. جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے. کشمیر اپڈیٹس، تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد، عوامی مسائل، کشمیری ثقافت، کشمیر کا قدرتی حسن اور وسائل، یہ سب اور بہت کچھ دیکھیے کشمیر اپڈیٹس میں.